السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، آج 14 رمضان المبارک 1447 ہجری مطابق 4 مارچ 2026 بروز بدھ کے اس بابرکت دن میں آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل احد قاسمی آفیشل میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا روح پرور اور اصلاحی سلسلہ، جس کا عنوان ہے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، استغفار کی طاقت اور مغفرت کا پیغام۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے، جو کہ گناہوں کی بخشش، توبہ اور دل کی اصلاح کا عظیم موقع ہے۔ استغفار محض چند الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ روح کی وہ سسکی ہے جو عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی دھل جاتی ہے اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اس ویڈیو میں ہم نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں استغفار کی عظمت، اس کی روحانی تاثیر اور عشرہ مغفرت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، یہ ایام یعنی عشرہ مغفرت ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم رسمی گنتی سے نکل کر سچے دل سے کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سامعین کرام، گناہ وہ دیوار ہے جو ہمیں اپنے رب سے دور کر دیتی ہے، اور استغفار وہ دستک ہے جو اس دیوار کو منہدم کر دیتی ہے، گرا دیتی ہے۔ آئیے اس عشرہ مغفرت کے بچے چند ایام میں اپنے رب کی طرف سچی واپسی کا عہد کریں، تاکہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ دراصل اسی استغفار کی صداؤں کا موسم بہار ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جب بندہ اپنی خطاؤں کی گرد و غبار جھاڑ کر مغفرت کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اگر پہلا عشرہ رحمت کی بارش تھی تو دوسرا عشرہ اس بارش میں دھل جانے کا سنہری موقع ہے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کا، مغفرت اور معافی کا عشرہ ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ وقت چل رہا ہے جب آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بخشش کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور رب کریم اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے مغفرت کر دوں، میں اس کی مغفرت کر دوں، میں اسے بخش دوں۔ عشرہ مغفرت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ استغفار محض چند الفاظ نہیں بلکہ نجات کا پروانہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنی شکستگی کو سرمایہ بنا کر الہی کے دربار میں، رب کائنات کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ آئیے اس عشرہ مبارک میں اپنی زبانوں کو استغفار سے تر کر لیں،
دلوں کو ندامت سے نم کر لیں اور آنکھوں کو اشک توبہ سے روشن کر لیں، کیونکہ یہی وہ ساعتیں ہیں جن میں تقدیر بدلتی ہیں اور گنہگار بندے اولیاء کرام کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، استغفار روح کی سسکی ہے جو عرش الہی کے کنگوروں تک پہنچ جاتی ہے۔ انسانی شعور اکثر ظاہری اسباب کے گورکھ دندوں میں الجھ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ حوادث دہر کے پہاڑ سر کرنے کے لیے آہنی بازو اور مادی بلندی درکار ہے، حالانکہ زندگی کے تپتے صحراؤں میں ابر کرم کو دعوت دینے کا ہنر ایک شکستہ پکار میں پوشیدہ ہے۔ جب انسان اپنی ہی لغزشوں کے بوجھ تلے دبنے لگتا ہے، جب راستے دھندلا جاتے ہیں اور دل مایوسی کی دھند میں کھو جاتا ہے، تب ایک نرم مگر پر اثر صدا اسے پکارتی ہے، پلٹ آؤ تو راستے روشن ہیں۔ سامعین کرام، استغفار محض نوک زبان سے ادا کیے گئے چند الفاظ کا نام نہیں، بلکہ یہ روح کی وہ سسکی ہے جو عرش الہی کے کنگوروں تک پہنچتی ہے۔ یہ صرف گناہوں کا دھول جھاڑنے کا عمل نہیں، بلکہ رحمت باری تعالیٰ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا ایک مقدس وسیلہ ایام ہے۔ قرآن حکیم کی سحر بیانی دیکھیے کہ استغفار کو کس طرح کائنات کی وسعتوں اور برکتوں سے جوڑا گیا ہے۔ آیت کریمہ ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور یہ استغفار کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مغفرت فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ سامعین اور ناظرین کرام، یہ آیت واضح کرتے ہیں کہ جب بندگی کی جبین پر ندامت کا پسینہ چمکتا ہے تو قدرت کے کارخانے میں تبدیلی کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ اضطراب قلب سکینت جان میں بدل جاتا ہے، تنگی رزق وسعت اور برکت میں ڈھل جاتی ہے، اور مصائب کا سلسلہ حصار عافیت میں پناہ پا لیتا ہے۔ استغفار دراصل بھٹکے ہوئے بندے کا اپنے آقا کی چوکھٹ پہ لوٹ آنے کا اعتراف ہے، اور یہی اعتراف رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سامعین کرام، ہم استغفار میں سستی کیوں برتتے ہیں؟ اس لیے کہ معصیت کے خاردار راستوں کو ہم نے معمول بنا لیا ہے۔ چھوٹے گناہ جنہیں ہم حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، دراصل دل کے آئینے پر جمنے والی وہ سیاہ کائی ہے جو بصیرت کو ماند کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ثبت ہو جاتا ہے۔ استغفار وہ آلہ ہے جو اس کائی کو کھرچ کر رکھ دیتا ہے اور روح کو اس کے اصل جوہر کی طرف واپس لے آتا ہے۔ حقیقی استغفار لفظوں کی تکرار نہیں
بلکہ دل کی گہرائی سے اٹھنے والی سچی ندامت زبان کی عاجزی اور آئندہ کے لیے پختہ عزم کا حسین امتزاج ہے۔ جب دل میں پشیمانی کی چبھن پیدا ہو، زبان سے انکسار ٹپک کے اور ارادہ مضبوط ہو جائے کہ دوبارہ ایسی لغزش کی طرف قدم نہ بڑھے گا، تب استغفار اپنی روحانی تاثیر دکھاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان، جب تک تو مجھ کو پکارتا رہے گا اور مجھ سے اچھی امید رکھے گا تو میں تیرے اس سے پہلے کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آیا تو میں بھی تجھ سے زمین بھر بخشش کے ساتھ ملاقات کروں گا، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو چھونے لگیں، پھر تو مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے، تب بھی میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہ ہوگی۔ سامعین اور ناظرین کرام، صدق دل سے کی گئی اطاعت اور نیکیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کوئی حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ بھی رحمت اور محبت، بخشش اور مغفرت کے ساتھ اس سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور ڈھیر سارے گناہوں کے باوجود اگر انسان سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے بلکہ اس کے لیے یہ خوشخبری ہے، گناہ سے صدق دل سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس نے گویا کہ کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ مغفرت طلب کرنے والا ایسا ہی ہے۔ سامعین، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہ کرتا رہے اور ہر بار اس کو معاف کروانا چاہے۔ رمضان المبارک توبہ اور استغفار کا خاص موسم ہے، جب شیاطین کی سرکشیاں محدود کر دی جاتی ہیں اور رحمت الہی کی شبنم ہر سو بکھر جاتی ہے، تو سچے دل سے ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی ادائیگی پورے وجود کو معطر کر دیتی ہے۔ اس لیے اس استغفار کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنی سانسوں کے ریشم میں اللہ کے ذکر کو پروتے ہوئے، کسی گوشے تنہائی میں بیٹھ کر، رسمی گنتی سے نکل کر دل کی گہرائی سے اپنے رب کو پکاریے، اپنی شکستگی کو وسیلہ بنائیے اور عرض کیجیے، یا اللہ، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میرے پاس ندامت کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں، میں سراپا تقصیر ہوں، مگر تو غفار ازل ہے، مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں ڈھانپ لے۔ گناہ وہ دیوار ہے جو ہمیں اپنے رب سے دور کر دیتی ہے، اور استغفار وہ دستک ہے جو اس دیوار کو گرا کر رکھ دیتی ہے۔ سامعین اور ناظرین کرام، آئیے اس بچے کھچے چند ایام میں اٹھ کھڑے ہوں۔ اس عشرہ مغفرت کی نورانی ساعتیں ہمیں پکار رہی ہے۔ اپنی زبانوں کو استغفار کی تسبیح بنا لیجئے، دلوں کو ندامت کے آنسوؤں سے دھو لیجئے، اور اپنی پلکوں کو اشک توبہ کی شبنم سے تر کر لیجئے۔ یہ لمحے عام نہیں ہیں بلکہ بہت ہی خاص لمحے ہیں، اور چند ایام کے باقی ہیں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب بند دروازے کھلے رہ جاتے ہیں، جب بند دروازے کھلتے ہیں، بگڑی تقدیریں سنورتی ہیں، اور برسوں کے گناہ ایک سچی آہ کے ساتھ
معاف ہو جاتے ہیں۔ سامعین، آج اگر ہم نے رب کائنات کے دروازے پر سچی دستک دے دی تو کل ہمارا نام بھی ان خوش نصیبوں میں لکھا جا سکتا ہے جنہیں رب کائنات کے رحمت نے تھام لیا اور مغفرت نے گلے لگا لیا۔ تو دیر کس بات کی، پلٹ آئیے اس رب کریم کی طرف جو ابھی بھی پکار رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت طلب کروں۔ اے رب کریم، ہم تیرے در کے سوالی ہیں، اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے شرمندہ نادم حاضر ہیں۔ یا اللہ، ہماری خطائیں بے شمار ہیں اور تیری رحمت لازوال ہے۔ ہماری لغزشیں بڑی ہیں مگر تیری مغفرت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اے اللہ، اس عشرہ مغفرت کے صدقے ہماری سابقہ کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں سے گناہوں کی سیاہی مٹا دے، ہماری آنکھوں کو اشک ندامت عطا فرما، ہماری زبانوں کو سچا استغفار نصیب فرما۔ اے رب کریم، ہمیں وہ توبہ عطا کر جس کے بعد ہم کبھی تیری نافرمانی کی طرف نہ لوٹیں۔ یا رب کریم، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کو دین کا سچا خادم بنا۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہمارے انجام کو ایمان پر قائم فرما۔ اے اللہ، جب ہماری سانسوں کا چراغ بجھنے لگے تو ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو نے فرمایا کہ میں نے اسے بخش دیا۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ بیان پسند آیا ہو اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ضرور ملا ہو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے اور آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اسی طرح کے مستند دینی بیانات، اصلاحی ویڈیوز اور روح پرور گفتگو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل احد قاسمی آفیشل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ آپ کی ایک سبسکرپشن ہمارے لیے حوصلہ افزا بھی ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنے میزبان عبدالحد قاسمی کو دیجیے اجازت۔